الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، بیان سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جو حضرات جہاں ہی بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہے، ان کے ارد گرد اگر کوئی بچہ شرارتیں کرنے والا ہے اس کو محبت پیار سے روک دیں، پھر بھی باز نہ آئے تو اس کو باہر بھیج دیں، جب تبرک کا وقت آئے گا تو یہ اندر آ جائیں۔ جو بچہ یہاں اندر بیٹھنا چاہتا ہے وہ بالکل ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے، وگرنہ ان کو پکڑ کے باہر نکالا جائے گا۔ یاد رکھو، ہم یہاں کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، گنوانے کے لیے نہیں آئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے تو یہاں تو پوزیشن ایسی ہونی چاہیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس طرح دل جمعی کے ساتھ اور پرسکون طریقے سے سنا کرتے تھے کہ ان پر آ کر پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ کوئی پتہ نہیں درخت ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بڑے پرسکون طریقے سے سننا چاہیے، اور ہم یہاں آئیں بھی اپنی اصلاح کے لیے ہیں۔ کس کے لیے آئے ہیں؟ تو اصلاح کب ہوگی؟ میں کچھ بیان کر رہا ہوں، آپ کی توجہ کسی طرف ہے تو اصلاح کیسی ہوگی؟ تو میں آپ سب کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھنے لگا ہوں۔ دوران بیان اگر میری بات آپ کو غلط لگے تو آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا، کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اصلاح بھی کروں گا اور الفاظ بھی واپس لے لوں گا، لیکن اگر میں بات سچی کروں تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا۔ مجھے یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آج ہمارا ایک مزاج بنا ہے، ہم محافل میں جاتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، لیکن جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں۔ بھائی میرا اپنا ایک ذہن ہے، آپ 100 محافل میں جاؤ اور جو سنو اس پر عمل نہ کرو، اس کی نسبت ایک محفل میں جاؤ جو سنو اس پر عمل کرو، یہ 100 محفلوں میں جانے سے بہتر ہے۔ تو بھائی میں نے بالکل سادہ سی بات کی ہے، میں غلط ہوں میری اصلاح کر دو، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ہم سب اپنی اصلاح کر دیں۔ کیا خیال ہے، یہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دوسرا، میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے جشن میں محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو منظور و مقبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنائے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ ایک ایسا ذکر ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال دوں۔ ایک فقیر آپ کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے، کائے کے لیے آتا ہے اور کہتے ہیں حضرت جی اللہ تعالیٰ تاڑی عمر دراز کرے، تانوں ترقیاں دے، تانوں صحت تندرستی دے، میری کچھ مدد کرو۔ ہو سکتا ہے آپ اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہو، اور اگر وہ یہ کہہ دے حضرت جی میری مدد کرو، اللہ تعالیٰ تاڑے بچیاں دی خیر کرے، تو آپ کا دل جلدی سے نرم ہوگا، آپ اس کو کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں بھائی جب اس فقیر نے آپ کا بھلا چاہا آپ نے اس کو دیا نہیں، جب بچوں کا بھلا چاہا آپ نے فوراً دے دیا، وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے حضرت صاحب بات اصل میں یہ ہے، اولاد کو بندہ پیار بڑا کرتا ہے،
جب کسی کے پیارے کا کوئی بھلا چاہے تو پھر بندہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یاد رکھو رب سے کچھ لینا ہے تو اس کے محبوب کی تعریف بیان کیا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیار اگر ہے تو اپنے محبوب سے پیار ہے. یار اس پیار کا آپ اندازہ کیسے لگا سکتے ہو, اس پیار کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ رب سے دعا مانگتا ہے, یا اللہ کرم کر دے, یا اللہ رحم کر دے, یا اللہ کرم کر دے. فرمایا اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے, بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت کا درجہ نہیں پاتی. اور اگر دعا کے اول آخر ذکر مصطفیٰ کر لیا جائے تو دعا کی قبولیت میں شک نہیں رہ جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی دعا کے اول اور آخر درود پاک پڑھتا ہے تو درود پاک ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ذکر ہے. تو مجھے وہ ذکر قبول ہے, میں اول حصے کو بھی قبول کر لیتا ہوں, آخر حصے کو بھی قبول کر لیتا ہوں, اور درمیان والے کو رد کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے, میں اول آخر کے صدقے درمیان والے حصے کو بھی قبول کر لیتا ہوں. یار ذکر مصطفیٰ کے نظارے کیا ہیں؟ میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے, کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی طرف 10 مرتبہ رحمت بھری نظر فرماتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں جس بندے پر رب تعالیٰ کی ایک مرتبہ نظر رحمت پڑ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا, خوش بخت ہو جاتا ہے. اور ایک بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں بندے کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتی جو رب کی ایک نظر رحمت فائدہ پہنچا دیتی ہے. اچھا آپ نے کبھی اس شعر کی طرف غور کیا ہے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا؟ پڑھتے ہیں نا, سب کو یاد ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھ سے خدمت کے قدسی, قدسی کن کو کہتے ہیں؟ کہیں ہاں رضا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ویسے میں ایک بات کہوں, کسی عاشق رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھنا بھی آئے مزہ پھر بھی دے دیتے ہیں, اور اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو نور علی نور ہو جاتا ہے. اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ ایسا بڑی توجہ سے سنیے گا. ایک بچے نے اپنے باپ سے کوئی بات منوانی ہے, پیسے لینے ہیں یا ٹور کے لیے سیر کے لیے اجازت طلب کرنی ہے, تو وہ پہلے ماں سے پوچھتا ہے, ماں ابے دا موڈ کیسا وے؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگر پتہ چلے تیرا باپ بڑے جلال میں ہے تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں حالے نہیں گل کرنی. جب پتہ چلے آج باپ بڑا خوش ہے, جمال میں ہے, ہم کہتے ہیں جلدی سے بات کر دو, نہ ہونے والا کام بھی ہو جائے گا. کسی افسر سے بھی کوئی حضرت صاحب کام کروانا ہو تو چپڑاسی سے پوچھتے ہیں, صاحب جی دا موڈ کیسا وے؟ وہ کہتا آج بڑے جلال سے, کہتا بھیجی نہ فائل, ہونے والا کام بھی نہیں ہوگا. اور پتہ چل جائے کہ یار آج صاحب بڑا خوش ہے, بڑے جمال میں ہے, پھر کہتا بھیجے فائل, نہ ہونے والا کام بھی ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا, جب صاحب کا موڈ جلال میں ہو تو پھر ہونے والا کام نہیں ہوتا, تو جب رب تعالیٰ کا جلال بڑے عروج پر ہوگا
ہم جیسے بدکاروں کا کیا بنے گا؟ جب اللہ تعالیٰ کا جلال عروج پر ہوگا، فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے، کسی کو بولنے کی جا نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رضا. فرمایا اگر مجھ سے فرشتے کہیں کہ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلال کو جمال میں تبدیل کر دے تو کہنے کہ میں کہوں گا ہاں رضا کے پاس نسخہ ہے. پوچھا بھئی رضا تم کیا کرو گے؟ کہنے کہ میں پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. کہنے کہ اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا جب ایک مرتبہ درود بھیجنے کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر رب تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت بری نظر فرمائے گا، اور جب میں لاکھوں سلام بھیجوں گا تو رب تعالیٰ کروڑوں مرتبہ رحمت بری نظر فرمائے گا، اس کا جلال خودی جمال میں تبدیل ہو جائے گا. اگر ابھی بھی میری بات نہیں سمجھ آئی، اب تو آپ کے سیالکوٹ کے اندر بھی ایئرپورٹ بن گیا ہے. ایئرپورٹ پر جب کوئی باہر کے ملک کا صدر آتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے بڑے بڑے عہدوں والے، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار جا کے 2 رو میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لائن بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا نا جی. جب وہ نیچے اترتا ہے تو پھر سب سے تعارف کروایا جاتا ہے، دائیں بائیں تعارف کروایا جاتا ہے. جہاں پر اتنے پڑھے لکھے بندے ہوتے ہیں، اتنے اہل علم ہوتے ہیں، اتنے جاگیردار سرمایہ دار ہوتے ہیں، وہاں پر چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی ہوتے ہیں اور ان کو سب سے آگے کیا جاتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ میں نے پوچھا بھائی یہ چھوٹے سے بچے ہیں، کیا یہ کوئی ایم پی ایم این اے ہے، یہ منسٹر ہے؟ کہتے ہیں نہیں. کوئی جاگیردار سرمایہ دار ہے؟ نہیں. یار سارے علم والے پیچھے ہیں، بڑے بڑے عہدوں والے پیچھے، ان کو آگے کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی ان کے ہاتھوں میں پھولوں کے گلدستے ہیں. بولو تو یہ کیا ہے؟ نہیں تھوڑا سا اونچی آواز، یار بڑی مزے کی بات بتلاؤں گا. جن کے ہاتھوں میں گلدستے ہیں ان کو آگے کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے عہدوں والے پیچھے ہیں. فرمایا قیامت کے روز جب سرکار کی سواری آ رہی ہوگی، حکم ہوگا جن کے پاس درود و سلام کے گجر ہیں آگے آگے آتے چلے جاؤ. پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو بھائی اپنی عادت بناؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. اگر میں ایک اور حدیث پاک سنا دوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث سن کر آپ کے دل میں شوق پیدا ہو جائے میں بھی زیادہ درود پڑھوں. حدیث سنانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. آپ کے اس کالونی میں زیادہ تر غریب بندے رہتے ہیں. یہاں بیٹھنے والا کوئی الیکشن میں کھڑا ہو جائے، وہ وزیر اعظم بن جائے، پھر وہ اس کالونی میں رہنا پسند، اونچی بولو، پھر ایک وقت آئے گا وہ غریب آدمی سے ملاقات کرنا بھی پسند. اب کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ. ہر بندہ اس کے قریب، اونچی بولو یار، تھوڑا جا اونچی آواز نہ بول دو. عہدہ بڑا آ جائے یا نوٹ بوتے آ جائیں تو پھر سٹیٹس بڑھ جاتا ہے، ہر بندے کو قریب. لیکن کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر
جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ اتنا بڑا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہیں تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور دولت اتنی دی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی محبوب کو عطا فرما دیں. یار دولت بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ قیامت کے روز میرا قرب وہ حاصل کرے گا جس کے پاس نبوت کا تاج ہوگا یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا. نہیں یار، جو شرط لگائی وہ سنو گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. فرمایا اے میرے امتی، تو رنگ کا کالا ہے یا گورا ہے، غریب ہے یا امیر ہے، بادشاہ ہے یا فقیر ہے، فٹ پاتھ پہ رہنے والا ہے یا تخت و تاج کا مالک ہے. فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے. چلیں آپ کو ایک میں نسخہ بتلا جاؤں. نسخہ ایسا، عموماً بندے کہتے ہیں حافظ صاحب ہم زیادہ درود پاک کیسے پڑھیں، ہم مصروفی بندے بنے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم بڑے مصروف ہیں. میں کہتا ہوں چلو بھائی ہم تمہیں نسخہ ایسا بتلا دے تیرا وقت بھی نہ لگے تے درود پاک بھی پڑھا جائے. کیوں جی اس نسخے پر عمل کر لو گے؟ آواز کم ہو گئی ہے. بھئی آپ اپنے گھر سے نکلتے ہو ڈیوٹی پہ جانے کے لیے، یوں سمجھے آپ کو ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. یہ ٹائم تو آپ نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لو، چاہے گانے گنگناتے ہوئے یا ذہن میں کوئی پروپوگنڈے سوچتے ہوئے طے کر لو. اگر گھر سے نکلو سارے کام چھوڑو، میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ، واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ، سودا لینے جاؤ درود و سلام پڑھتے جاؤ، واپس آؤ درود و سلامی پڑھتے آؤ. رات کو لیٹے ہو نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو نہ ناول ڈائجسٹ دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ. اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے. ایک جگہ میں بیان کرنے گیا تو سب ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا. جو جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے نا یار یہ میری بات بڑی توجہ سے سنیے گا. مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں نے آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا، گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے تک پورے رستے درود پاک ہی پڑھتا رہتا، واپسی پہ بھی درود و سلام. پھر کہنے لگا میں بیسیکلی کارپینٹر ہوں، کارپینٹر سمجھتے ہیں، ترخان. کہنے لگا میں ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا. کہنے لگا حافظ صاحب مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا لطف آیا، اتنا سکون آیا، اتنا مزہ آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق مسخری اور گندی باتیں فضول باتیں چھوڑ دیں، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. میں یہاں ایک بات عرض کروں، آج کا نوجوان سکون تلاش کر رہا ہے سگریٹ کے اندر، پاؤڈر کے اندر، شراب کے اندر، نشے کے اندر، گندی گندی پوسٹیں شیئر کرنے میں، بے حیائی والی فلمیں دیکھنے میں، بدکاری میں وہ سکون تلاش کر رہا ہے. اور بھائی میری بات سنو، میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی غلط ہو سکتی ہے، علامہ صاحب کی غلط ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا پاک کلام غلط ہے. جب رب تعالیٰ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں نے دلوں کا سکون اپنی یاد کے اندر رکھا ہے، تو پاؤڈر میں تلاش کر رہا ہے، تو نشے میں تلاش کر رہا ہے. اور خدا کے لیے تو یہ نشہ ذرا چکھ کے دیکھ، ذکر مصطفیٰ کا ذرا نشہ چکھ کے دیکھ. یہ وہ نشہ ہے جس نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے. یہ وہ نشہ ہے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز جنت کا دروازہ اگر کسی کے لیے کھلے گا تو سب سے پہلے مجھ محمد کے لیے کھلے گا، لیکن مجھ سے پہلے بھی جو جنت میں داخل ہوگا اس کا نام بلال حبشی ہوگا۔ خدا کے لیے تم کس نشے میں پڑے ہو؟ آؤ، یہ ہے اصل نشہ جس نشے کے پیچھے تو پڑا ہے۔ اس نشے کا انجام پتہ کیا ہے؟ کوئی نالی میں پڑا ہوتا ہے، کسی کا منہ کتا چاٹ رہا ہوتا ہے، کوئی مسجد کی ٹوٹیاں اتارتا نظر آ رہا ہے، کوئی جیل کے اندر نظر، کوئی خودکشی کرتا نظر آ، یہ نہیں، جس نشے کے پیچھے تو لگ رہا ہے اس کا انجام دے کیا ہے، اور جس نشے کی طرف میں بلا رہا ہوں اس کا دیکھ انجام کتنا پیارا ہے۔ کہنے لگا حافظ صاحب مجھے اتنا سکون آیا، درود پاک پڑھنے میں اتنا سکون آیا کہ میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، 12 ٹینی، لڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے اور بڑا مزہ آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھوں گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی حالت کیا تھی؟ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، بچیوں کی پیدائش پر صف ماتم بچھاتے تھے، ذریعہ معاش یہ تھا کہ قافلوں کو لوٹنا اور پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ظلم و ستم کرنا، اور پھر ماں باپ بوڑھے ہو جائے ان کو جا کے منڈی میں بیچ آنا، اور پھر چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لڑائی ہے تو کئی کئی سال لڑائی چلتی رہتی تھی۔ معاشرے کے اتنے گرے ہوئے افراد، یار جب سرکار کے غلام بنے تو یہی ہدایت کے ستارے بنتے چلے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے والذی نتبعہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا صحابہ اکرام کا مقام یہ ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ وہ بندے جو بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے دعائیں کریں یا اللہ میں بچیاں عطا فرما، جو عزتیں لوٹنے والے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے، جو راہزن تھے وہ راہبر و رہنما بن گئے۔ ان کے اندر یہ انقلاب کیسے آیا؟ بھائی دیکھو اپنا اپنا ایک سوچ ہوتی ہے، اپنا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، جس کو ہم میلاد کہتے ہیں میں اس کو انقلاب کہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے کائنات میں ایسا انقلاب آیا ہے، ایسا انقلاب آیا ہے، میں اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں۔ کتنا جی؟ کسی نے کہا عمر کیا بات ہے، کیا بات ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکمران بنے ہوئے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عمر اس میں رونے والی کیا بات ہے؟
میں وہی عمر ہوں جس کا باپ اونٹ چرانے کے لیے بھیجتا تھا. 4 اونٹ اس کے قابو میں نہیں آتے تھے. آج 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے میری, اور رب نے مقام مجھے یہ دیا ہے جہاں اونٹ میرا کہا نہیں مانتے تھے, اب میرے رکے سے دریائے نیل بھی چلتا نظر آ رہا ہے. پھر آپ مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں. دوران خطبہ ارشاد ہوئی یا ساریۃ والجمل. صحابہ کرام حیران ہے, ساریہ تو یہاں ہے نہیں, یہ یہاں پکار رہے ہیں, وہ تو نعامت کے مقام پر جہاد کے لیے گئے ہوئے. انہوں نے وقت اور ٹائم نوٹ کر لیا. جب حضرت ساریہ رضی اللہ واپس آئے, پوچھا جمعے والے دن تیرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا؟ کہنے لگے خدا کی قسم اگر عمر فاروق کی مدد نہ پہنچتی تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے. کہنے لگے ہوا کیا؟ کہنے لگے ہم نے کافروں پر حملہ کیا, وہ پہلے حلے میں ہی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. ہم مطمئن ہو گئے ہم نے میدان مار لیا ہے, ہم نے ہتھیار ایک طرف رکھے تو مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا. کہنے لگے جب ہم مال اکٹھا کر رہے تھے, بھاگتے ہوئے کافروں نے دیکھا ہم اکٹھے ہو کر پہاڑ کے پیچھے سے اچانک حملہ کر دیں, تو آپ جانتے ہیں جب اچانک حملہ کیا جائے تو پھر بندہ مقابلہ. کہنے کہ وہ سارے اکٹھے ہو کر نا پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے لگے. کہنے کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے, عمر فاروق کو مسجد نبی شریف سے ہی نظر آ رہے تھے. وہیں سے آواز, یہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. کہنے کہ ہم نے ان کی آواز وہاں سنی, پلٹ کے دیکھا وہ آ رہے ہیں, ہتھیار اٹھائے حملہ کیا, رب نے ہمیں فتح عطا فرما دی. حضرت صاحب جس کے قابو میں اونٹ نہیں آتے تھے, ان کا نام سن کے بڑے بڑے بادشاہ کے پاؤں کانپ رہے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یار آپ کا ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سناؤں. آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے, آپ زخمی ہو جاتے ہیں, گھر تشریف لاتے ہیں, علاج معالجہ شروع ہوتا ہے. ساتھیوں نے کہا جی آپ اجازت دیں, ہم ایک بڑا اچھا طبیب ہے اس کو لے کے آتے ہیں. آپ پہلے منع کرتے, پھر فرمایا جاؤ جا کے لے آؤ. 2 صحابہ اکرام گئے ہیں طبیب لینے کے لیے. کیا لینے کے لیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول. ابھی راستے میں ہی ہیں تو ایک دوسرے سے کہنے لگا یار چلو واپس چلتے ہیں. کہنے لگے ابھی طبیب تک پہنچے نہیں, تو کہتا ابھی واپس چلے, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ امیر المومنین پردہ فرما گئے ہیں. تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے وہ دیکھو کسی کی بھینس کسی دوسرے کے کھیت میں منہ مار رہی ہے, جتنے دیر عمر زندہ تھے کسی جانور کو جرت نہیں تھی کہ کسی دوسرے کے کھیت کے اندر منہ مار جائے. واپس آئے پتہ چلا واقعی وہ پردہ فرما چکے. حضرت صاحب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ بھی وہی ہے, رسول بھی وہی ہے, اسلام بھی وہی ہے, دین بھی وہی ہے. صحابہ کرام ہدایت کے ستارے بن گئے. ان کا نام سن کے کافروں کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا تھا. آج ہم امریکہ کا نام سن کے کانپ رہے ہیں, اسرائیل کا نام سن کے کانپ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں حضرت صاحب جہاں پر سوچ بچار کر کے پہنچا ہوں, ہو سکتا ہے میری سوچ غلط بھی ہو, میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں. اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دینا,
اور اگر میں صحیح کہوں تو یار پھر نہ کوشش کرنا کوئی بیک گیئر لگ جائے تو زیادہ بہتر ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان میں یہ جو انقلاب آیا تھا وہ اس وجہ سے آیا تھا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ قرآن پاک کا ادب کرتے تھے، قرآن پاک کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اس پر عمل کر کے دوسروں کو دعوت دیتے تھے. اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ دور نہ جائیں، آپ حضرات ماشاءاللہ دیندار بیٹھے ہو، نمازی بیٹھے ہو. میں آپ سب کو کہتا ہوں ہاتھ نہ کھڑے کرنا، صرف گریبان میں جھانک کر دیکھو مجھے کتنا دیر ہو گئی میں نے قرآن پاک کھول کے پڑھا ہے. حضرت صاحب میں نے وہ منظر بھی دیکھا ہوا ہے، رمضان المبارک میں مسجد کے اندر قرآن پاک کم پڑھ جاتے تھے، اور آج قرآن پڑھنے والا نظر نہیں کوئی آ رہا. گھروں کے اندر جب گھر والے دیکھتے ہیں قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں، قرآن پاک کو اٹھا کر مسجد میں بھیج دیتے. اور کئی ایسے بدبخت ہیں ڈسٹ بن کے اندر قرآن پاک کو ڈال دیتے. میری رہائش لاہور میں ہے مغل پورہ، اور آپ حضرات میں سے شاید کوئی جانتا، وہاں مغل پورہ نہر بڑی مشہور ہے. جب اس کی بھل صفائی کرتے ہیں نا، یقین جانو کئی قرآن پاک کے نسخے اس میں سے نکلتے ہیں. ہمارے اوپر عذاب کیوں نہ آئے؟ ہم نے اس معزز کتاب کے ساتھ کیا حال کیا ہے؟ اول تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کوئی 100 میں سے 5 پڑھتا بھی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. بھائی سمجھو گے نہیں یہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ جب آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اس پر عمل ہی نہیں کرو گے تو انقلاب کیسے آئے گا؟ دوسری وجہ جو میں نے محسوس کی ہے، صحابہ کرام اور ہمارے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ہوتا تھا نا تو نفع نقصان نہیں دیکھتے تھے، سوچ بچارنے چوں چرا نہیں کرتے تھے. سرکار کا حکم آ گیا ہے، بیٹا جاتا ہے چلا جائے، بیوی جاتی ہے چلی جائے، گھر بار جاتا ہے چلا جائے، وطن جاتا ہے چلا جائے، جان بھی جاتی ہے چلی جائے، سرکار کی نافرمانی نہیں کرنی. اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے داڑھی رکھو، کہنا پہلے بیوی نو پوچھ لواں. داڑھی رکھ لے تو لوکی کی کہیں گے. اصل میں بڑی ایک آسان سی مثال دیتا ہوں، آسان سی مثال. ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، میں اس سے کہا کرتا ہوں بھائی تم مولوی کی بات تو نہیں مانتے. کہتے ہو ایسے مولوی ڈراندے رہندے، چھڈو مولویاں دیا گلاں نہ کرو. تم مولوی کی نہیں مانتے، چلو نہ مانو یار، جو سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہے اسی کی مان لو یار. جو کسی مولوی نے نہیں لکھا. کیوں جی؟ سگریٹ کی ڈبی پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے اور اس سے کینسر بھی پھیل سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اگر نہیں تو آئندہ کبھی پڑھ لینا،
جو سگریٹ پینے والے ہیں پڑھ لیں. میں نے کہا خدا را میری نہ مانو, یہ سگریٹ پہ لکھا اسی کی مال ہو جا, کیوں زہر کھا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اکھی ویک کے مکھی کوئی نہیں کھانا, تو زہر کھا رہا ہے. اچھا سمجھائیں کہ بھائی نہ پیا کر. جواب کی آندہ وے حافظ جی ایک کو دم چھڑے تے بیمار ہو جاواں گا, پہلے 4 ڈبیاں پینا وا, پہلے میں 3 کراں گا, پھر 2 کراں گا, پھر 1 کراں گا, پھر ادھی تے آواں گا, پھر آہستہ آہستہ چھڈاں گا. یہ حالات سگریٹ کا نشہ کوئی اتنا زبردست نشہ نہیں ہے, یہ ہماری کیفیت ہے. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان جن کے گھروں میں شراب کے مٹکے رکھے ہوئے ہیں اور نسل در نسل شراب پیتے آ رہے ہیں, فرمایا بلال آؤ ذرا آج عشق کا امتحان کریں. عاشق ہم بھی ہیں. ہم عاشق کیسے ہیں؟ سرکار فرمایا نماز پڑھا کر. اسی جی نماز تے نہیں پڑھنی ہے, اسی عاشق. روزہ رکھیا کرو او جی کمزور ہو جاواں گے, روزہ نہیں جی اجی رکھنا. بھائی زکوٰۃ دیا کرو, وہ پیسے کٹ جان گے. زکوٰۃ نہیں اسی دینی ہے, اسی عاشق. اور پھر شعر کیا سناتے ہیں, میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو, مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ. اچھا مجھے آج تک غلام کی کوئی ڈیفینیشن نہیں بتلا سکا. غلام کہتے کس کو؟ غلام وہی ہوتا ہے نا جو آقا کی بات نہ مانے, اسی کو غلام کہتے ہیں. اب عام بندہ یہی سمجھ رہا ہے کہ بھائی میں تو سرکار دا غلام ہے گا, میں تے ویکھ کے دوزخ نو پسینہ آئے گا, میں نے مسیطے جان دی کی لوڑ ہے. یہ تاثر ہم لے رہے ہیں. بھائی دیکھو میری بات سنو, اگر میں غلط میری اصلاح کرو. میری نظر میں سب سے بڑا غلام, سب سے بڑا عاشق, اس کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ. کیا نام ہے جی؟ حضرت جی تسی دسو کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ روزے رکھنے چھوڑ دیے تھے؟ کیا گناہوں پہ دلیر ہو گئے تھے؟ تو نماز کیوں نہیں پڑھ رہا یار؟ اتنی بڑی مسجد میں بندے جو موجود ہیں, آپ اپنی ایمانداری سے بتلاؤ. حسنین کریمین, سرکار نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے, ان کے صداری میں کسی کو شک ہے؟ کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ روزے نہیں رکھتے تھے؟ بے حیائی کے کام کرتے تھے؟ سوٹیں لگاتے تھے؟ شرابیں پیتے تھے؟ میں نے کہا یہ سارے کام یزید کرتا تھا, آج کام ہم یزید والے کرتے ہیں اور نام حسینی رکھا ہوا ہے. خدا نا, یا میں غلط ہوں میری اصلاح کرو یار, میری جھولی میں ڈالو, کہو حافظ آپ غلط کہہ رہے ہو, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا یار. صحابہ کرام علیہم رضوان جو نسل در نسل خاندانی شراب پیتے آ رہے ہیں, گھروں کے اندر مٹکے بھرے ہوئے ہیں, پر میں بلال آؤ ذرا عشق کا امتحان لے لے. یار ہم کیسے امتحان لیں گے؟ فرمایا جاؤ جا کر اعلان کر دو آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں, اعلان کر کے واپس آ جاتے ہیں. پوچھا بلال تم نے لوگوں کو کیسا پایا؟ عرض کرنے کی اصل میں چوک میں کھڑا ہو کے اعلان کرتا, لوگ گھروں سے نکل کر میرا اعلان سنتے, میں آگے چلا گیا, پھر آگے جا کے اعلان, پھر آگے چل رہے. جب میں واپس پلٹ کے آیا تو مدینے کی گلی میں شراب سے کیچڑ ہو چکا ہوا تھا,
لوگوں نے جو برتن تھے شراب والے وہ برتن بھی توڑ کے رکھ دیے، جو شراب پی چکا ہوا تھا اس نے انگلی ڈال کے باہر کہہ کر کے کر دی کہ سرکار نے منع کر دیا، اب اس کو اندر رہنا ہی نہیں چاہیے۔ آج کئی نوجوان یار کڑے پہنے ہوئے ہیں، زنجیریں پہنی ہوئی ہیں، گلے کے اندر زنجیریں، انگوٹھیاں، کئی تو ایسے پوری انگلیاں سے ایک انگلی سے دو تین مدنیاں پائی ہیں۔ حالانکہ مرد کے لیے زیورات حرام ہیں۔ کیا ہے؟ سوائے ایک انگوٹھی جس کا چاندی کی، جس کا وزن 4.25 ماسے سے زائد نہ اور اس میں ایک ناگ لگا ہو، اس کے پہننے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کڑے پہننا، مندریاں پہننا، گلے میں لاکٹ ڈالنا، یہ حلال۔ اب ہم منع کرتے ہیں یار نہ پہنو، باز آ جاتے تھے، بولو تو صحیح۔ ہمارے اور صحابہ کرام میں کا فرق ہے، سنو ذرا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سونا حرام ہو گیا ہے مرد کے لیے، انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سونے کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام کیا، میرے آقا نے اپنا رخ انور ان سے پھیر لیا۔ صحابہ کرام کے لیے ان کو کوئی قتل کر دے یہ چھوٹی سزا تھی، اس سے بڑی سزا کہ سرکار کی سے رخ انور پھیر لے۔ تڑپ گئے، آگے بڑھ کے پھر سلام کیا، سرکار نے پھر رخ انور پھیر لیا، واپس آ گئے۔ صحابہ کرام سے پوچھا یار سرکار ناراض کیوں ہے؟ فرمایا تو نے یہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تمہیں نہیں پتا؟ کہنے مجھے نہیں پتا، یہ حرام ہو گیا ہے۔ انہوں نے جلدی سے اتارا، نیچے پھینک دی۔ پھر سرکار بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار سلام کا جواب بھی دیا اور شفقت بھی فرمائی۔ جب واپس پلٹے تو کسی نے کہا بھائی اے سونے دی انگوٹھی ہے، عورت واسطے حلال ہے، جا کے بیوی نو دے دیں یا اس کو بیچ کے کوئی اور چیز لے لیں۔ کہنے کہ جس کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے رخ انور پھیرا، میں نے اس سونے کو اٹھانا ہی نہیں ہے، چھوڑ کے چلے گیا۔ یہ تھا ان کا جذبہ۔ اے زیورات پہنے والوں، سرکار کی نافرمانی کرنے والوں، خدا کے لیے ذرا سوچو، اگر قبر میں سرکار نے رخ انور پھیر لیا، میدان محشر میں سرکار نے رخ انور پھیر لیا، کدھر منہ دکھاؤ گے یار؟ کس دروازے پر جاؤ گے؟ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں اور قریب آپ کو لے آؤں، قریب لے آؤں۔ میلاد ہم اس آقا کا مناتے ہیں جس کا کہا سورج بھی مان رہا ہے، چاند بھی مان رہا ہے، جن کا کہا جانور بھی مانتے ہیں، درخت بھی مانتے ہیں، جن کا کہا پتھر بھی مانتے ہیں۔ کیا ہم امتی ان نبی کا کہا مانتے ہیں؟ کس قدر دکھ والی بات ہے، جس نبی کا کہا جانور مان رہا ہے، تو انسان ہو کے نبی کا کہا نہیں مان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی۔ کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی تو ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے گا، گراؤنڈ سے پہنچے آیا بھی یار، ڈاکٹر کے کہے سے تیری آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ آج بندہ بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی جی تسی وڈا گو چھاڑ دیو، تسی حضرت صاحب چھوٹا گو چھاڑ دیو، تسی جی میٹھا کھانا چھاڑ دیو، تسی نمک کھانا چھاڑ دیو۔ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے یار؟ مسجد میں بیٹھے تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ کیوں جی حضرت صاحب وڈا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو نا۔ نمک، میٹھا، یا ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑ رہا یار۔
ڈاکٹر کے کہے سے من پسند چیز مٹھائی چھوڑ دیتا ہے، اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، پاؤڈر نہیں چھوڑا، زنا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، رشوت کھانا نہیں چھوڑا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں چھوڑا۔ میرے ایک دوست تھے، مٹھائی بڑی کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ مٹھائی کھانا، میں کہا یار انہیں کھاندہ ہوئے، کہنا جی ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ کس نے منع کر دیا؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تم۔ کہتا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے۔ اچھی بولو، ڈاکٹر میرا۔ میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اونچی بولو یار۔ ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا۔ یاد رکھو، میری بات کان کھول کے سن لو، ڈاکٹر کی بات نہیں مانو گے تیری صحت خراب ہوگی، اور نبی کا کہا نہ مانا دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ کس چکر میں پڑے ہوئے؟ علامہ اقبال نے تو یہ بات حد کر دی، وہ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم، تو سرکار نے غلام بن کے تے دیکھ پھر دیکھ، لو بھی تیرے ہاتھ میں، قلم بھی تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نہ پوچھن خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تو سرکار دا غلام تے بن کے دیکھ۔ کلمہ نبی کا پڑھتا ہے اور مرضی شیطان کی چلتا ہے۔ اب میری بات جو میں کرنے لگا ہوں، یہ ہو سکے تو دلوں پہ نقش کر لینا۔ بندہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ جب مر گئے تھے اولاد قبر چ نال جائے گی؟ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے شراب پیتا ہے، پاؤڈر پیتا ہے، وہ کہتا ہے آ ساڈ نہ شراب پیو، مت گھبرا، اسی تیرے نال مران گے، اسی تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گے۔ کیوں جتنا مر جانے پھر نال مر دینے، کہنے لے چلو کتے بو نہ لو، کڈو بارن فٹافٹ۔ میاں محمد رحمت اللہ لکھتے ہیں کتھے نہیں تیرے کار والے جنہ لئی سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اجوں نویں بازیاں ہاریاں نے۔ جن دوستوں کی خاطر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے تھے، جس اولاد کی خاطر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے تھے، آج یہ منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے۔ کوئی خیر خواہ قبر میں ساتھ، اونچی بولو یار، تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بولو، ارے جتنے خیر خواہ ہیں قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے۔ اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ سارے اونچی آواز سے بولو یار۔ اگر خوش کرنے کا نسخہ بتلا دوں کر لو گے عمل؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ لو جی نسخہ سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیوں جی حضرت صاحب حدیث غلط تو نہیں بیان کی؟ نماز میری آنکھوں کی، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور بات بھی میں سچی کر رہا ہوں۔ حضرت صاحب آپ رات کے پچھلے پیر اٹھو، آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟
یار آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی. تو اگر میری بات سے آپ متفق ہو تو تھوڑا سا آواز کے ساتھ جواب دینا. جب آواز سے جواب دو گے تو میرے دل کو ٹھنڈ پڑے گی کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. جب اب نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں, تھوڑا سوچیں, سرکار کی آنکھیں, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں, اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, پاؤڈر پیتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, سودی کاروبار کرتے ہیں, رشوتیں لیتے ہیں, کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی؟ تھوڑا سوچئے بات سے بول. بھائی دیکھو میرے ہاتھ بندھے ہیں, جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کرو. یہ نو میلاد تو سرکار کا منا رہا اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے. یا میری بات بڑی توجہ سے سننا یار, بڑے غور سے سننا. یہ جو ہم دنیا کے اندر آئے ہیں, مومن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا, اس کے رسول کو راضی کرنا. بس اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو راضی کرو گے, تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ تھوڑا جا اونچی آواز نہ بول دو یار. جو پڑھے لکھے افراد میری بات بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے. جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں, پہلا سوال صحیح ہو جائے, اگلے مشکل بھی ہوں تو آسان. جب پہلے چی پھاس جاوے تھے, چلو میں گیس لگاواں, آپ بے شک تیاری نہ, آپ کہوں گے حافظ صاحب نے تکا لگایا, پتہ نہیں آندا بھی ہے کہ نہیں آندا, لیکن میرے آقا کا فرمان غلط. چلو حضرت جی تاڑے کو ایک فیصلہ کروا لیے. مکان ہے آپ کا اپنا, اس کو لگا ہوا ہے تالا, بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سارے اونچی آواز نہ بولو ہے. بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا, تو بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی سرکار نے فرمایا نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی. چلو حضرت جی تسی دس دیو, بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ چلو حضرت جی تسی دسو, چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب یہ سمجھ رہا ہے بغیر چابی کے میں جنت کا تالا نہیں کھول سکتا, اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو, مرنے کے بعد, تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ چابی کے لیے, کیوں بیٹھا گپے مارے ہیں, کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے حضرت جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جانا ہوں؟ اونچی بولو ذرا. اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں, ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں, اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ تو دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ آج تھوڑی سی گرمی پڑ جائے چیخ نکل جاتی ہے, دوزخ کی گرمی کیسے برداشت کرو گے؟ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو, دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اگر نہیں کر سکتے تو دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا. چلو حضرت جی تسی قریب بیٹھے, تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے نے لگ جاندی ہے؟ ایدی کی وجہ ہے. چلو وجہ بھی میں جلدی سے بتلا دوں. اصل میں تالے کے اندر ہوتی ہیں لیور, جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی, چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا, ایسے ہی ہے نا جی. تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں, جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر, دوسرے کا نام اونچی بول دو یار, تیسرے کا, چوتھے کا, 5ویں کا.
صاحب جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے تالا کھل جائے گا؟ 2 سے 3 سے حضرت جی 4 سے تو کھل جائے گا نا. کتنے سے کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ اچھا سب کی آواز نہیں آ رہی. اچھا آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھائیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دیاں، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. کر لو گے عمل؟ تو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے. کیا میں نے کہا حضرت جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. حضرت جی بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند زبان سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار مسجد میں بیٹھے سچی بات کرنا، ہم سارے نمازی بن جائیں، میرے آقا کتنا خوش ہو جائیں. یہ ہے میرے آقا کا میلاد. یہ نہیں کہ آئے 2-4 نعتاں سنیا ہاتھ ہلا لنگر کھاتا تے مچھاں نوں تا دیں دے او گئے. بھائی یہاں آئے ہو اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ. اور صبح کی ڈوز یہ ہے اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہنا صبح اٹھنے لگا دیر ہو جاتے، میں نے کہا بھائی نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. صبح اٹھ کے وضو کر لو اور وضو کر کے 2 سنت فرض پڑھ لو. فجر کی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی رہ جائے شیطان کرنا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. تھوڑا سا اونچی آواز سے اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر میں، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ اور موبائل میں میسج نہیں پڑھنے جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے. اور اتنی دیر تک سونا ہی نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. چلو آخر میں چلتے چلے ایک ایسی بات سنا جاؤں آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے. ایک بندہ کہنے لگا میری تو قسمت ہی پھٹ گئی ہے، قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں کہا یار تین کی میں پتہ چلیا. کہنے لگا میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جدہ بھلا کرنا برا ہی ہو جانا. میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی بتلا دوں، اور لوڈ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے اسٹیمپ، اس کو پکڑ کے سامنے کرو، اس پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وما علیہ الا البلاغ.